أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما اللهم صل على سيدنا ومولانا وحبيبنا وشفيعنا محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم. محترم ناظرین، آپ حضرات کی خدمت میں اس وقت سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 32 اور 33 پیش کی گئی ہے۔ عزیزان محترم، ان آیات میں بھی گزشتہ آیات کی طرح اللہ تبارک و تعالی نے ہمارے آپ کے لیے اور ساری انسانیت کے لیے ایک بہترین حکم اور ہدایت کو ذکر فرمایا ہے۔ وہ حکم اور ہدایت نامہ آج کے معاشرے کے لیے اور آج کی دنیا کے لیے نہایت اہم ہے۔ پہلے ترجمہ آپ دیکھ لیں، اس کے بعد انشاءاللہ تفسیری گفتگو ہوگی۔ وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا، اور زنا کے قریب بھی نہ پھٹکو، یقیناً یہ بڑی بے حیائی کی بات ہے اور بہت ہی برا راستہ ہے۔ ریکارڈ کی عزیزان محترم، اللہ تبارک و تعالی نے اس پہلی آیت کے اندر آج کے معاشرے اور سوسائٹی کے اعتبار سے اور آج کے ماحول کے اعتبار سے بہت ہی اہم حکم کو بیان فرمایا ہے۔ وہ یہ ہے کہ تم زنا کے قریب بھی نہ پھٹکو۔ اس آیت کے اندر زنا کی حرمت کو بیان کیا گیا ہے، اور اس کی وجہ بہت ساری وجوہات ہیں۔ اول یہ ہے کہ بے حیائی کا فروغ ہوتا ہے معاشرے کے اندر، اور پورا معاشرہ تباہی کے دہانے پہ آ جاتا ہے۔ اور بے حیائی یہ وہ چیز ہے جو بعض دفعہ انسان کو ایمان سے دور کر دیتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا فاتک الحیاء ففعل ما شئت، جب تمہارے پاس حیا نہ رہے تو جو چاہے تم کر لو، آزاد۔ حیا یہ وہ وصف ہے جو انسان کو برائیوں سے بچاتی ہے، ایسی صفت ہے۔ اور آپ غور کریں، اللہ تبارک و تعالی نے تعبیر جو اختیار فرمایا ہے یہاں پہ وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، کہ یہ نہیں کہا کہ تم زنا نہ کرو، بلکہ تعبیر اللہ نے جو استعمال کیا ہے وہ ہے کہ تم زنا کے قریب بھی نہ پھٹکو۔ یہ نہیں کہا کہ زنا نہ کرو، بلکہ یہ کہا کہ زنا کے قریب بھی نہ پھٹکو۔ اس تعبیر میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ صرف زنا سے بچنا یہ کافی نہیں ہے، بلکہ
ان باتوں سے بھی انسان کو بچنا ضروری ہے جو انسان کو زنا کی طرف لے جاتی ہے، جیسے عریانیت ہے، یعنی بے حیائی ہے، یا اسی طریقے سے بے پردگی ہے۔ یہ عریانیت اور بے پردگی یہ وہ چیز ہے جو انسان کو زنا تک لے جانے کا ذریعہ اور سبب بن جاتی ہے۔ اسی طریقے سے مردوں اور عورتوں کا اختلاط ہے کہ مرد اور عورت مل جل کر کے کام کریں، چاہے وہ آفس ہو یا کالجز ہوں، یونیورسٹیز ہوں یا کاروباری مراکز ہوں۔ ان تمام جگہوں پر جو آج مردوں اور عورتوں کا اختلاط ہوتا ہے اور بے محابہ مرد اور عورت ایک دوسرے سے ملاقات کرتے ہیں، ملتے جلتے ہیں، بات چیت ہوتی ہے، یا اور اس کے ساتھ ساتھ عریانیت کا جو آج ماحول چل پڑا ہے فیشن کے نام پر، جس میں مسلمانوں کی اکثریت بھی ملوث ہے، اور اس طریقے سے فیشن کے نام پر نئے نئے کپڑوں کی بھرمار ہے، جو کپڑے برائے نام کپڑے ہیں ان سے بدن کا چھپانا مشکل ہوتا ہے۔ تو یہ عریانیت اور اسی طریقے سے مرد و زن کا اختلاط، یا اسی طریقے سے اجنبی مرد اور عورت کے ایک دوسرے کے ساتھ تنہائی میں ملاقات، یہ ساری چیزیں دواعی زنا میں شامل ہیں، یعنی زناکاری تک کھینچ کر لے جانے والی ہیں۔ تو ان تمام چیزوں سے بھی بچنے کی تلقین کی گئی ہے، اور اسی لیے اللہ تبارک و تعالی نے یہ تعبیر اختیار فرمائی اور کہا وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، کہ زنا کے قریب بھی نہ پھٹکو، یعنی جو باتیں ایک مرد اور عورت کو زنا تک لے جانے والی ہیں، یا وہ چیزیں جو لے جا سکتی ہیں، ان تمام چیزوں سے پرہیز کرنا، بچنا نہایت اہم اور ضروری ہے۔ مثلا آج موبائل کے ذریعے یا سوشل میڈیا کے ذریعے یا اور دوسرے ذرائع سے مرد اور عورت کے جو اختلاط ہو رہے ہیں ان کے درمیان، یا اسی طریقے سے جو ایک دوسرے کے درمیان چیٹنگ ہوتی ہے اور خبریں ادھر کی ادھر دی جاتی ہیں اور ویڈیو کالنگ کے ذریعے باتیں ہوتی ہیں، ایک غیر مرد غیر عورت سے باتیں کر رہا ہوتا ہے، یہ تمام چیزیں اس کے اندر شامل ہیں دواعی زنا میں، جو زنا تک پہنچانے کا ذریعہ اور سبب بنتی جا رہی ہیں۔ اور آئے دن آج ہم اس کا مشاہدہ کر رہے ہیں، خبریں آتی ہیں اخبارات میں کہ فلاں کے ساتھ فلاں کا تعلق ہے اور اس کے ذریعے یہ نقصان ہوا، وہ نقصان ہوا، اور یہ صرف بین المذاہب ایک مذہب کے درمیان نہیں ہے، بلکہ بعض دفعہ لڑکی کسی اور مذہب کی ہوتی ہے، لڑکا کسی اور مذہب کا ہوتا ہے، اور نتیجہ یہ ہوتا ہے خصوصاً ہندوستان جیسے ممالک ملک کے اندر کہ دو فرقوں میں اور دو مذہب کے درمیان نفرتوں کی دیوار کھڑی ہوتی ہے، فتنے اور فساد مچنے لگتے ہیں، بعض دفعہ لڑائیاں اور جھگڑے ہونے لگتے ہیں، اور یہ بہت بڑا ایشو بن جاتا ہے۔ تو اسی لیے اللہ تبارک و تعالی نے یہ حکم دیا کہ تم زنا کے قریب بھی نہ جاؤ، اور انہ کان فاحشہ، کیونکہ زنا یہ ایک بے حیائی کا کام ہے، وساء سبیلا، اور زنا نہایت ہی برا راستہ ہے۔ بزرگان محترم، اللہ تبارک و تعالی نے زنا سے بچنے کی تلقین کی ہے، اور ساتھ ہی ساتھ زنا کے بارے میں فرمایا کہ ساء سبیلا، یہ زنا برا راستہ ہے۔ برا راستہ اللہ تبارک و تعالی نے جو کہا ہے، تو اس پر بھی ذرا ہمیں غور کرنے کی ضرورت ہے۔ اس میں اشارہ اس بات کی طرف موجود ہے کہ اس کی برائی جو ہے وہ صرف آخرت کے اعتبار سے ہی نہیں ہے۔ زنا کی برائی ایسا نہیں ہے کہ صرف آخرت میں جو گناہ ہوگا وہ ہوگا اور آخرت کے اعتبار سے برائی ہے، نہیں، بلکہ یہ دنیا کے اعتبار سے بھی اس سے بگاڑ اور فتنہ اور فساد معاشرے کے اندر پھیلتا ہے۔ اسی لیے اللہ نے فرمایا برا راستہ ہے یہ، یعنی جو بھی اس راستے کو اختیار کرے گا، ظاہر سی بات ہے وہ برائی کی طرف جائے گا، اور پورے قوم اور معاشرے کو اور سوسائٹی کو برائی کی راہ پر وہ لگا دے گا۔
اور اس کی برائیاں اتنی زیادہ ہیں کہ آپ تصور بھی نہیں کر سکتے ہیں۔ ظاہر سی بات کہ جب یہ راستہ ہی برا ہے تو جو بھی اس راستے پر چلے گا، چاہے وہ مرد ہو یا عورت، تو یقیناً ایک دو برائیاں نہیں صادر ہوں گی، بلکہ ہزاروں طرح کی برائیاں صادر ہو سکتی ہیں، اور معاشرے کا چین سکون سب کچھ تباہ و برباد ہو سکتا ہے۔ آپ دیکھ لیں دنیا کے اعتبار سے آخرت کے اندر جو سزا بھگتنی ہوگی وہ تو ہوگی ہی، اور زناکاروں کو جو سزا اللہ کی طرف سے دی جائے گی قیامت کے دن وہ تو دی جائے گی، لیکن دنیا کے اندر بھی زناکار کی سزا بڑا سخت ہے اور بہت خطرناک قسم کی سزا شریعت نے متعین فرمایا ہے۔ کوئی ایسا گناہ نہیں ہے، کوئی ایسا جرم نہیں ہے جس کی سزا اتنی سخت شریعت میں متعین کی گئی ہو جتنی سخت زناکار کی سزا ہے۔ مثلا اگر زناکار شادی شدہ ہے اور دونوں شادی شدہ ہیں تو یقیناً دونوں کو سنگسار کیا جائے گا اور پتھر مار مار کر کے دونوں کو ہلاک کیا جائے گا۔ یہ سخت قسم کی سزا ہے، اور اللہ نے اسی لیے متعین فرمایا ہے تاکہ معاشرے کا وقار، عزت اور ادب اور احترام یہ برقرار رہ سکے۔ یہ ایک سزا اللہ نے قرآن کے اندر متعین فرمایا، اس کو ذکر بھی فرمایا ہے۔ اور اس کے علاوہ معاشرتی جو بگاڑ پیدا ہوتا ہے اور جو فتنہ اور فساد پیدا ہوتا ہے، اس کا ذرا ہم جائزہ لیں تو معلوم ہوگا کہ زنا کی وجہ سے بہت ساری خطرناک بیماریوں کا وجود دنیا میں ہوتا ہے۔ بہت ساری خطرناک بیماریاں زنا کی وجہ سے پیدا ہوتی ہیں۔ آج دیکھ لیں ہزاروں طرح کی بیماریاں ہیں، ایڈز ہے، HIV، اس کی کئی قسمیں ہیں دنیا کے اندر اس وقت۔ تو یہ ساری بھیانک اور خطرناک قسم کی بیماریاں اسی زنا کی نحوست کی بنیاد پر۔ اور اسی طریقے سے زناکاری کی وجہ سے ناجائز اولاد کا وجود دنیا میں ہوتا ہے، ناجائز اولاد پیدا ہوتی ہے، اور ظاہر سی بات ہے جب زنا کی وجہ سے کوئی اولاد پیدا ہوگی تو اس کے باپ کا کچھ پتہ نہیں ہوگا، تو وہ اولاد دنیا میں باپ سے محروم ہوتی ہے۔ اور اسی طریقے سے آپ دیکھتے چلے جائیں تو معاشرے کے اندر ماں، بیوی اور بیٹی کی جو حیثیت ہے اور ان کا جو مقام اور مرتبہ ہے وہ اپنی جگہ ہے۔ اگر کوئی ماں ہے تو شریعت نے یہ درجہ دیا کہ اس کے قدموں کے نیچے جنت کو قرار دیا، الجنت تحت اقدام امہاتکم۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت تمہاری ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے۔ تو ماں کا ایک الگ درجہ اور ایک مقام ہے، اس کی ایک عزت ہے، اس کا ایک الگ ادب اور احترام ہے، اور پورے معاشرے میں ماں کو سروں پر، آنکھوں پر بیٹھایا جاتا ہے، پلکوں پر بیٹھایا جاتا ہے، اور ماں کا مقام اور اس کو اتنا مقدس اور متبرک سمجھا جاتا ہے کہ اس کے ہاتھ کو لے کر سر پر پھیرا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے کہ ماں اگر تیرا ہاتھ سر پر پڑ گیا تو میں کامیاب ہو جاؤں گا۔ یہ ماں کا ایک درجہ ہوتا ہے۔ اور اسی طریقے سے بیوی کا ایک درجہ ہے، بیٹی کا بھی ایک مقام ہے، ان کے الگ الگ حقوق متعین ہیں شریعت کی نظر میں اور معاشرے کے اندر۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ وہ عورت جو زنا کی برائی میں ملوث ہے تو وہ ان تمام حقوق سے محروم رہے گی۔ ظاہر سی بات ہے وہ زانیہ ہے تو اس کا مقام اور مرتبہ ماں کی طرح نہیں ہو سکتا، بیٹی کی طرح نہیں ہو سکتا، اور بیوی کی طرح نہیں ہو سکتا۔ تو معاشرے کے اندر ماں، بیوی اور بیٹی کا جو مقام ہے وہ زانیہ عورت کو کبھی نہیں مل سکتا، اور اس سے جو اولاد پیدا ہوگی وہ اولاد بھی باپ سے محروم ہوگی۔ یہ دنیاوی نقصانات ہیں۔ اسی طریقے سے اگر کوئی شادی شدہ عورت ہے اور اس سے کوئی شخص زنا کرتا ہے اور بدکاری میں مبتلا ہوتا ہے تو ظاہر سی بات ہے اگر اس سے کوئی اولاد پیدا ہوتی ہے تو چونکہ وہ شادی شدہ ہے، اب وہ زنا کی وجہ سے وہ اولاد پیدا ہوئی تو وہ اولاد بھی اس کا جو شوہر ہے جس سے اس عورت کا نکاح ہوا ہے وہ اولاد بھی اس شوہر کی مانی جائے گی۔ تو اب یہاں یہ خرابی پیدا ہوتی ہے کہ اس عورت نے زنا کی بنیاد پر ایسے لوگوں کو شوہر کے مال میں
اور اس کے میراث میں حقدار بنا دیا جو اصلاً اس خاندان کے ہے ہی نہیں، جو دوسرے خاندان سے آئے ہوئے۔ تو یہ ساری خرابیاں ہیں زنا کی وجہ سے۔ اور اسی طریقے سے جو اب اصل حقدار ہوں گے میراث کے، ان کا حصہ کم ہو جائے گا اس کی وجہ سے۔ تو یہ عزیزان محترم بہت ساری برائیوں پر مشتمل ہے، اور زنا کا جو وبال ہے وہ نہایت ہی خطرناک ہے۔ اسی لیے شریعت نے بھی سزا کو سخت قسم کی سزا متعین فرمائی ہے، تاکہ لوگ اس برائی سے بچ سکیں اور بے حیائی سے معاشرے کو بچایا جا سکے۔ اب اس کے بعد بزرگان محترم اگلی جو آیت ہے اس میں بھی اللہ تبارک و تعالی نے ایک اہم ہدایت نامہ جاری فرمایا ہے، وہ ہے وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ، اور جس شخص کے قتل کو اللہ نے حرام قرار دے دیا ہے اس کو ناحق قتل نہ کرو۔ یہ ایک اہم اللہ رب العالمین کی طرف سے حکم ہوا ہے پوری انسانیت کو، اور یہ کہا گیا کہ جس شخص کے قتل کرنے کو اللہ تعالیٰ نے حرام فرمایا ہے اس کو قتل مت کرو، ہاں مگر حق کی بنیاد پر قتل کرو۔ اور جو شخص ظلمن قتل کر دیا گیا ہو، ہم نے اس کے وارث کو اختیار دیا ہے، چاہے وہ قتل میں چاہیے کہ وہ قتل کرے، لیکن قتل میں حد سے تجاوز نہ کرے، حد سے تجاوز نہ کرے۔ بزرگان محترم یہ جو حکم اللہ رب العالمین نے دیا ہے تو یہ وہ حکم ہے جو نہایت اہمیت کا حامل ہے، اور قتل یہ اتنا بڑا جرم ہے کہ تمام دنیا کی ساری جماعتوں اور تمام مذاہب اور فرقوں کے نزدیک اس کو جرم مانا جاتا ہے۔ کوئی دنیا میں ایسا فرقہ، کوئی ایسی جماعت یا کوئی ایسا مذہب آپ کو نہیں ملے گا جس کے یہاں قتل کو جائز قرار دیا گیا، قتل ناحق کو۔ حدیث میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ایک بہت ہی اہم ہے، میں آپ کو سنوا دیتا ہوں۔ وہ یہ ہے، آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ساری دنیا کی تباہی اللہ کے نزدیک اس سے بھی آسان ہے کہ کسی مومن کو ناحق قتل کیا جائے۔ ساری دنیا کی تباہی اللہ کے نزدیک اس سے بھی آسان ہے کہ کسی مومن کو ناحق قتل کیا جائے۔ اور اسی طریقے سے بیہقی کے اندر ایک روایت ہے، حضرت عبداللہ ابن عباس اور حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے، آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر ایک گناہ کے بارے میں امید ہے کہ اللہ تعالی معاف فرما دیں گے، مگر وہ آدمی جو حالت کفر میں مر گیا یا جس نے جان بوجھ کر قصداً کسی مسلمان کو ناحق قتل کیا، اللہ اس کو معاف نہیں فرمائیں گے۔ اور اسی طریقے ایک اور حدیث میں آپ کو سنا دوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس شخص نے کسی مسلمان کو ناحق قتل کیا تو یا اسی طریقے سے قاتل کی کسی طرح مدد کی، تو وہ قیامت کے دن جب اللہ رب العالمین کے سامنے حاضر ہوگا تو اس کی پیشانی پر لکھ دیا جائے گا آئس من رحمت اللہ تعالی، یعنی یہ شخص اللہ کی رحمت سے مایوس کر دیا گیا، اللہ کی رحمت سے اس کو دور ہٹا دیا گیا، دور بھگا دیا گیا۔ عزیزان محترم، قتل ناحق کے سلسلے میں یہ سخت قسم کی وعیدیں احادیث میں وارد ہوئی ہیں، اور اللہ رب العالمین نے بھی سخت قسم کے کا حکم جاری فرمایا ہے کہ ناحق قتل نہ کرو۔ اللہ نے جن کے قتل کو حرام کرنا متعین کر دیا ہے یا جن کے قتل کو حرام قرار دیا ہے ان کو ناحق طریقے سے قتل نہ کرو، الا بالحق، ہاں جائز طریقے پر جو قتل ہے وہ اس کی اجازت ہے۔ مثلا جائز طریقے سے قتل یہ ہے کہ کسی شخص نے کسی کو قتل کر دیا، کسی شخص نے جان بوجھ کر کسی کو قتل کر دیا، تو اب اس کے ورثاء کو یہ حق حاصل ہے کہ اس سے
قصاص لے لے اور اس کے بدلے میں اس کو قتل کرے، یا اسی طریقے سے شادی شدہ مرد اور عورت زنا کے مرتکب ہو جائیں تو اب ان کی بھی سزا شریعت نے یہ متعین فرمائی ہے کہ ان کو سنگسار کیا جائے اور پتھروں سے مار مار کر ان کو ہلاک کیا جائے۔ تو یہ جائز طریقے سے قتل کرنے کا مطلب یہی ہے کہ کسی نے کسی کو جان بوجھ کر قتل کر دیا تو اس کے بدلے میں اس کو قتل کیا جائے، یا شادی شدہ مرد اور عورتوں نے زنا کر لیا تو یہ سزا متعین کی گئی ہے قتل کی۔ اور تیسری سزا جو جس کی بنیاد، تیسرا جرم جس کی بنیاد پر کسی کو قتل کیا جا سکتا ہے وہ ہے ارتداد۔ کوئی اسلام سے پھر جاتا ہے تو اس کی سزا بھی قتل ہے۔ چنانچہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی مسلمان کا خون حلال نہیں جو اللہ کے ایک ہونے اور میرے رسول ہونے کی شہادت دیتا ہو۔ کسی مسلمان کا خون حلال نہیں جو اللہ کو ایک مانتا ہو اور مجھے اللہ کا رسول مانتا ہو، سوائے تین صورتوں کے۔ تین صورتوں کے، ایک یہ کہ اس نے شادی شدہ ہونے کے باوجود زنا کیا ہو، اس کی سزا، شرعی سزا یہ ہے کہ پتھراؤ کر کے اس کو مار دیا جائے۔ دوسرے وہ جس نے کسی انسان کو ناحق قتل کیا ہو، اس کی سزا بھی یہی ہے کہ اس کے ولی مقتول جو ہیں، اس کے جو ورثہ ہیں، اس کو قصاص میں قتل کر سکتے ہیں، ان کو اجازت دی جاتی ہے۔ تیسرے وہ شخص جو دین اسلام سے مرتد ہو گیا ہو تو ارتداد کی بھی سزا قتل ہے، ایمان سے پھر گیا ہے تو اس کی سزا قتل ہے۔ اب اس میں تھوڑی تفصیل ہے ارتداد کے اندر، وہ یہ ہے کہ مرتد ہو گیا تو اب اسے موقع دیا جائے گا، اسے مہلت دی جائے گی، اس کو سمجھایا جائے گا، اس کے اگر کچھ اعتراضات ہیں اسلام کے تعلق سے تو اس کو علماء کی خدمت میں بھیجا جائے گا، وہ علماء سے رجوع کر کے اپنے سوالات کا جواب طلب کر لے، اور 3 دن کا اسے موقع دیا جائے گا سمجھنے کے لیے اور پھر سمجھ کر سیدھے راستے پر آنے کے لیے۔ اب اگر وہ سمجھانے کے باوجود اور اس کے اعتراضات جو ہیں ان کا جواب دیا جائے، اس کے باوجود وہ اگر اپنی ارتداد پر قائم رہتا ہے اور دوبارہ اسلام کی طرف پلٹ کر نہیں آتا ہے تو اس کی سزا یہی ہے کہ اس کو قتل کیا جائے گا۔ تو اللہ رب العالمین نے جو فرمایا الا بالحق، ہاں قتل کر سکتے ہیں حق کے ساتھ، تو یہ حق کی 3 صورتیں ہیں۔ 3 صورتوں کے علاوہ کسی بھی صورت میں کسی انسان کا قتل قطعاً جائز نہیں ہے، کسی بھی حالت میں۔ اور ان 3 صورتوں میں بھی یہ تفصیل ہے کہ یاد رکھیں 2 جو صورتیں ہیں، ایک قتل کے بدلے قتل اور ایک زناکاری کی سزا، تو یہ سزائیں بھی وہیں جاری ہوں گی جہاں اسلامی حکومت قائم ہو۔ ایسا نہیں ہے کہ ہر آدمی ان سزاؤں کو جاری کر دے، نہیں، اسلامی حکومت کا ہونا ضروری ہے اور حکومت ان سزاؤں کو نافذ کرے۔ ہر غیر کو ان سزاؤں کے نفاذ کا حق حاصل نہیں ہے، ہر آدمی نہیں نافذ کر سکتا ہے۔ اسلامی حکومت ان سزاؤں کو نافذ کرے گی، اور اسی طریقے سے اگر اسلامی حکومت نہیں ہے تو پھر یہ سزائیں نافذ نہیں ہو سکتی ہیں، اسلامی حکومت کا ہونا ضروری ہے۔ اب عزیزان محترم، اللہ تبارک و تعالی نے اس سلسلے میں جو قاتل ہے اس کے تعلق سے ایک اہم حکم دیا ہے، وہ یہ ہے کہ اس کے ساتھ بھی قتل کرنے میں انصاف کا برتاؤ کیا جائے، اس پر ظلم نہ کیا جائے۔ اللہ رب العالمین کا فرمان ہے وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِ سُلْطَانًا فَلَا يُسْرِفْ فِي الْقَتْلِ، کہ قتل کرنے میں بھی حد سے آگے نہ بڑھ جائے، یعنی بدلہ لینے کے جوش میں ایسا نہ کرے کہ مقتول کے قاتل کے جو اعضاء ہیں ان کو کاٹنے لگے، قاتل کو تڑپا تڑپا کر کے مارے، یہ ساری چیزیں درست نہیں ہیں۔ اور اس کو مجرم جو ہے اس کو سزا دینے کے وقت
اس کے ساتھ انصاف کیا جائے گا۔ اللہ فرماتے ہیں فلا یسرف فی القتل، کہ قتل میں تم حد سے آگے نہ بڑھ جاؤ، یعنی ایسا نہیں کہ بدلہ لینے کے جوش میں تم شریعت کی مخالفت کرنے لگو، اگر شریعت کی مخالفت کرنے لگو گے تو پھر اب تم ظالم بن جاؤ گے، وہ مظلوم بن جائے گا، معاملہ بالکل یہاں الٹا ہو جائے گا۔ اللہ رب العالمین کا قانون جو ہے وہ مظلوم کو انصاف دلانے کے لیے، نہ کہ مظلوم کے بجائے آدمی خود ظالم بن جائے۔ چونکہ زمانے جاہلیت کے اندر عربوں کے ہاں یہ بات بہت عام تھی کہ ایک شخص اگر قتل ہوتا تھا تو اس کے بدلے میں قاتل کے خاندان یا ساتھیوں میں سے جو بھی ہاتھ لگ جاتا تھا اس کو قتل کر دیا کرتے تھے۔ یہ بالکل عام بات تھی۔ اللہ تبارک و تعالی نے منع کر دیا کہ فلا یسرف فی القتل، قتل کرنے میں حد سے آگے نہ بڑھو، جس نے قتل کیا ہے، جس نے جرم کیا ہے اسی کو پکڑو اور اسی کو سزا دو جرم کی۔ ایسا نہیں کہ زمانے جاہلیت کی طرح اس کے بدلے میں دوسرے کو پکڑ کر کے قتل کر دو۔ اور بعض مرتبہ ایسا بھی ہوتا تھا کہ جس کو قتل کیا گیا اگر وہ قوم کا کوئی بڑا آدمی ہے، سردار قسم کا آدمی ہے، تو اس کے بدلے میں صرف ایک قاتل کی جان نہیں لی جاتی تھی، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ 2-3 آدمیوں کو مار دیا جاتا تھا۔ یہ جوش اور جذبے میں آ کر کے، یہ بڑا آدمی ہے اور قوم کا سردار تھا تو اب اس کا بدلہ لیا گیا تو اس کے بدلے میں 3-4-5 آدمیوں کو مار دیا جاتا۔ یہ بھی ایک رواج عام ہو گیا تھا اور یہ رسم عام ہو گئی تھی ان کے یہاں۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے فلا یسرف فی القتل کے ذریعے ان تمام قسم کے رسم و رواج کو بالکل ختم کر دیا اور حکم دے دیا کہ قانون یہ ہے شریعت کا کہ جو مجرم ہو اس کو سزا دی جائے، اور سزا میں بھی انصاف کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑا جائے، انصاف کے تقاضے کو ملحوظ رکھا جائے۔ ایسا نہ ہو کہ مجرم کو بدلہ لینے کے وقت اس کے ناک، اس کی آنکھیں نکال دی جائے، اس کے کان اور دوسرے اعضاء کاٹ لیے جائے، ایسا نہ کیا جائے۔ اگر یہ ساری چیزیں انسان انجام دیتا ہے تو پھر یہ سراسر حرام ہے اور قصاص کی حد سے زائد۔ اللہ تبارک و تعالی نے ان چیزوں سے روکا ہے فلا یسرف فی القتل کے ذریعے۔ اور یہ جو شریعت کا حکم ہے بزرگان محترم، یہ اس حکم کو مسلمانوں نے بہت زیادہ مانا ہے اور ہر زمانے میں اس پر عمل کر کے دکھلایا۔ آپ کو ایک واقعہ بتا دوں تو آپ کو بات سمجھ میں آ جائے گی۔ حجاج بن یوسف کا نام تو آپ نے سنا ہی ہوگا۔ اسلامی تاریخ میں لوگوں نے لکھا ہے کہ اس سے بڑا ظالم کوئی حاکم نہیں ہوا ہے پوری اسلامی تاریخ میں۔ حجاج بن یوسف کے بارے میں یہ بھی مشہور ہے کہ اس نے ہزاروں صحابہ کرام اور تابعین کو قتل کیا ہے، بڑا ظالم حکمراں گزرا ہے۔ ائمہ مجتہدین کے سامنے کسی شخص نے حجاج بن یوسف کا تذکرہ برائی کے ساتھ کیا کہ وہ بڑا ظالم بادشاہ تھا، بڑا ظالم حکمراں تھا، تو بزرگ نے فوراً اس کو ٹوکا اور کہنے لگے کہ یہ الزام تم حجاج بن یوسف پر لگاتے ہو، کیا تمہارے پاس اس الزام کی کوئی سند موجود ہے؟ کیا تم اس کو پروف کر سکتے ہو کہ واقعی میں بڑا ظالم تھا؟ تم نے یہ بات کہہ دی حجاج بن یوسف کے بارے میں۔ انہوں نے کہا کہ نہیں، میرے پاس تو کوئی پروف نہیں ہے اس سلسلے میں۔ تو اس بزرگ نے فرمایا کہ دیکھو، اگر اللہ تعالی حجاج بن یوسف سے ہزاروں مقتولین کے گناہ کا انتقام لے گا، بدلہ لے گا، تو یاد رکھو کہ جو شخص حجاج بن یوسف پر ذرہ برابر ظلم کرے گا اللہ اس سے بھی بدلہ لے گا۔ جس طریقے سے قیامت کے دن اللہ ہزاروں صحابہ کے قتل کا بدلہ حجاج بن یوسف سے لے گا اور اس کی سزا اس کو ملے گی، تو یاد رکھو جو حجاج بن یوسف پر ذرہ برابر ظلم کرے گا اس سے بھی اللہ بدلہ لیں گے، اس کو بھی نہیں چھوڑیں گے۔ تو اب تم نے یہ حجاج بن یوسف کے بارے میں کہہ دیا کہ بڑا ظالم تھا، اس نے ایسا کیا ویسا کیا، اس کی ہزاروں برائیاں کی، تو یاد رکھو تم بھی تو
اس کی برائی کر کے مجرم بن گئے، تو جیسے وہ مجرم تھا تم بھی مجرم بن گئے۔ لہذا شریعت نے یہ حکم دیا ہے کہ برے اور گناہگار بندوں پر بھی برائی کے ساتھ ان کو یاد نہ کیا جائے، اور کسی کو آزاد نہیں چھوڑا شریعت نے کہ وہ بروں کے ساتھ جو چاہے سلوک کریں اور بروں کے ساتھ مجرموں پر جو چاہے الزام لگا دے الٹے سیدھے۔ شریعت نے اس کی بھی اجازت نہیں دی ہے۔ شریعت نے انصاف کا حکم دیا ہے کہ مجرموں کے ساتھ بھی انصاف کا برتاؤ کیا جائے۔ آج افسوس ہے کہ انسان کو ذرا سی کسی سے دشمنی ہوتی ہے یا نظریات کا اختلاف ہو، سوچ اور فکر کا اختلاف ہو، تو الزام تراشیوں کا ایک سلسلہ شروع کر دیتا ہے۔ مثلا میڈیا کا مثال ہمارے سامنے ہے کہ مسلمانوں میں ذرا سی کوئی کمی نظر آتی ہے تو میڈیا ایک کے بجائے ہزاروں طرح کے الزامات مسلمانوں کے ساتھ مڑنے کی کوشش کرنے لگتا ہے۔ تو یہ بھی اس کی بھی اجازت شریعت نے نہیں دی ہے کہ آپ کا کسی سے اختلاف ہو، کسی سے جھگڑا ہو تو آپ بے تکا الزام اس کے سر مڑنے لگے۔ ان تمام چیزوں سے شریعت نے منع کیا۔ الغرض عزیزان محترم، یہ جو آیات آپ کی خدمت میں پیش ہوئی ہیں، 2 آیتیں اور ان کی جو تفسیر پیش کی گئی ہے، ان سے آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ شریعت کتنی سخت ہے قتل ناحق کے تعلق سے اور زناکاری کے تعلق سے۔ ضرورت ہے کہ ہم اور آپ اور ساری انسانیت ان گناہوں سے بچے اور معاشرے کے اندر امن و امان کو قائم رکھے۔ اللہ ہمیں اور آپ کو تمام برائیوں سے بچنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔